اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے جو اعمال ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے اسلام کو آسان بنایا ہے، کیوں کہ ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر قسم کے لوگوں کو اسلام پر چلنا آسان ہے۔ اسلام ایسا بنایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگیاں نہیں چاہتے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن دین پر مسلمان کیوں نہیں چل رہا؟ آپ سب سے سوال ہے، متوجہ رہ کر سنیے۔ مسلمان دین پر کیوں نہیں چل رہا؟ دین تو آسان ہے اور اللہ بھی آسانی چاہتے ہیں۔ تو دین پر چلنے کے لیے دو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اندر کی، ایک باہر کی۔ اندر کی طاقت کا نام ایمان ہے اور باہر کی طاقت کا نام ماحول ہے۔ مکہ مکرمہ میں، صحابہ میں اندر کی طاقت ہے، باہر ماحول نہیں ہے، تو دین پر چلنے کے لیے دشواریاں ہیں، حالات ہیں، تنگیاں ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں ایمان بھی ہے، ماحول بھی ہے، لیکن وہاں منافقین ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے، تو ان کو دین پر چلنا مشکل ہے۔ یہ بات سمجھنا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے۔ مرد محنت کرے تو مردوں کا ایمان بنے، عورتیں محنت کرے تو عورتوں کا ایمان بنے۔ مدینہ منورہ تک پہنچنے سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں کتنی پٹائی ہوئی ہے۔ مردوں پر حالات آئے، عورتوں پر بھی حالات آئے۔ حالات، ناگواریاں، مجاہدے، تکلیفیں، ناگواریاں، اذیتیں، ابتلاءات، کیا کیا لفظ استعمال کرتے، ایسے سخت حالات، لیکن برزبان حال صحابہ نے، صحابیات نے یہ ظاہر کر دیا، جان دینے کی چیز ہے، جان تو دے سکتے ہیں، ایمان دینے کی چیز نے ایمان نہیں دے سکتے۔ ایمان ایسا ہوتا ہے، اندر اتر گیا تھا نا، جیسے جڑ زمین میں جڑ گئی، اتر گئی ہے، تو پھر اب وہ تو شاخ چاہے 100 فیٹ اوپر کیوں نہ ہو، پانی وہاں تک جاتا ہے، اور ہرے بھرے پتے، پھل پھول، ساری چیزیں۔ ناریل کا درخت کتنا اونچا، جڑ زمین میں جم گئی ہے تو پانی وہاں تک پہنچ رہا ہے اور اندر میٹھا بن رہا ہے۔ وہ تو اندر اترنا چاہیے۔ دوا معدے میں جاتی ہے تو پھر آزاد، بھائی سر میں درد تھا تو سر کا درد، پیر میں درد تھا تو پیر کا درد، وہ نیچے ہو یا اوپر۔ ایسے ایمان اندر اترتا ہے نا، تو اللہ کے حکموں پر جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بھی ذمہ دار ساتھی پیچھے بیٹھے جو یہاں اس کی عادت تو ایمان اندر اترتا ہے دعوت سے، ایک محنت ہے، جان توڑ محنت ہے۔ ہم اس محنت میں لگے ہیں، اور محنت سے ابھی تک کے، یعنی محنت کرنے کا مزاج نہیں بن رہا، تھکنے کا مزاج نہیں بن رہا۔ ہم دعوت کے کام میں ہیں اور دعوت دینے کا مزاج نہیں بن رہا۔ جماعت میں نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب مقام پر جا کے دعوت دیں گے، اور مقام پر رہتے ہیں تو سوچتے ہیں جماعت میں جائیں گے تو دعوت، کہ بھائی یہی چل رہا ہے، یہی چل رہا ہے، بہت دن ہو گیا تھا۔ وہ تو جو دعوت کے ماحول میں دعوت دیتا ہے تو بے دینی کے ماحول میں بھی دعوت دیتا ہے۔ صحابہ جو باکمال ہوئے وہ دعوت دیتے دیتے باکمال ہوئے، قربانی دیتے دیتے، محنت کرتے کرتے، جان کپاتے کپاتے کیسے ہو گئے؟ یہ تو بادشاہ کے دربار میں ہے اور بادشاہ کا تاثر نہیں ہے، وزراء کے دربار میں ہے، وزیروں سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے غلام سے بات کرتے ہیں، رستم کے دربار میں ہے، رستم میں کوئی تاثر نہیں ہے۔ داعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر نہ ہو، حکمت بھی ہوتی ہے، بصیرت بھی ہوتی ہے، اور تاثر بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو متاثر ہوتا ہے وہ داعی نہیں رہتا۔ صحابہ کا یہ کمال تھا کہ کسی چیز کا تاثر نہیں تھا، اتنا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور صحابہ کہہ رہے ہیں قطرہ ہمیں روکے گا، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اور مدینے سے بدر میں سفر کر کے آئے قصب و کرسی میں،
سواری بھی نہیں، ایک پر 3 نمبر لگ رہا ہے سواری والی، کھانے کو نہیں. اور ہمت یہ حوصلے یہ اجی آپ کہیں تو پہاڑ سے کود جائیں، اجی آپ کہیں تو سمندر میں چھلانگ لگا دیں، اور آپ فرما دیں تو برق دماغ کا سفر کریں یمن. برق دماغ اتنی دور، کتنے پہاڑ سے گزرنا پڑے گا. حوصلہ کرو. اگر ہمارا عملہ اور ہماری بہنیں ذرا حوصلے اور ہمت سے کام لے تو اللہ ان سے بھی کام لے. کام لینے والے اللہ ہیں. سچائی سے پیش کرنا اپنے آپ کو. اس محنت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے. جی چاہیے من چاہیے جیسے چاہیں تجربات ہی اختلافات کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اطاعت ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے. ہدایت کا بھی ذریعہ ہے اور اجتماعیت کا بھی ذریعہ ہے. علاقے میں تجربات ہوں گے تو امت نہیں جڑ پائے گی. امت شخصیات پر نہیں جڑے گی، امت صحابہ پر جڑے گی. امت کس پر جڑے گی؟ صحابہ پر. ہمیں کام صحابہ کا لینا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری محنت کا جو عمل صحابہ کی محنت سے میل کھاتا جائے گا وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا. ہمارا عملہ صحابہ کے طریقہ کار پر مجتمع بھی ہو منشرہ بھی ہو. مجتمع بھی ہو منشرہ، سب مل کر کام کریں. تعاون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دین کے کام میں معاون مددگار ہیں. صحابیات کے کیسے مزاج کا، ایک طرف خدمت کر رہی ہیں، ایک طرف بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ایک طرف حالات میں صبر کر رہی ہیں، ایک طرف اللہ کے حکموں پر جم رہی ہیں، اور ایک طرف اپنے شوہر اور اپنے محرم کے اطاعت کر کے ان کے دین کے کام میں معاون مددگار بن رہی ہے. آپ حدیث پاک کا خلاصہ میں بتاؤں، اگر عورتوں نے 3 کام کر لیا اللہ وہ انعام دیں گے جو حضرت ابو بکر کو انعام ملتا ہے. 3 کام کر لیں، اپنے جو اللہ کے حکم ہے اس کو پورا کر لیں. من صلت خمسہ وسامت شارہ، وہ حدیث ہے نا، اس میں یہ 3 باتیں میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں، فرائض ہے تو پورا کریں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر کے اس کے دین کے کام میں معاون بن جائے، اور اپنے گھر کا ماحول بنائے، اعمال کا، اپنے جسم کی حفاظت، شوہر کی چیزوں کی امانت کی حفاظت، بچوں کی تربیت، یہ اس کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. قیامت میں جب یہ جنت پہ جانے کا وقت آئے گا اللہ اعلان کریں گے 8 دروازے جنت کے کھول دو اور اس کا جی جس دروازے چاہے جنت میں داخل. حدیث پاک میں لکھا ہے ایک عورت اگر اعمال کی پابند ہو جائے تو 70 صدیقین پر بھاری ہے، اور ایک عورت اگر گناہوں پر ضد کر لے اڑ جائے تو 1000 فاجر پر بھاری ہے. اللہ نے بڑی استعداد رکھی. اس لیے اہل باطل نے جو دنیا میں انسانوں کے، اسلام کے، اس کام کے دشمن ہیں، انہوں نے ان عورتوں کو استعمال کیا تاکہ دنیا میں باطل پھیلے، حق نہ چلے، حق نہ چلے. اور نام کیا دیا؟ ارے تمہیں انصاف نہیں ملتا، اور گھر کے باہر نکال دیا. اور عورتوں کو کتنے کام ہیں یہاں گنا بھی نہیں سکتے. گھر کے کام تو اس سے ہی فرصت نہیں تھی، جو باہر کے بھی کام کرتے. بہت چوکنا ہے، ہم مسلمان بہت غافل ہیں، ہم کام میں لگے ہیں، ہمیں معلوم نہیں باطل کس بات کی فکر کر رہا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اہل باطل تمہاری نماز روزہ حج سے نہیں ڈرتا، وہ تمہاری پاکیزہ معاشرت سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ پاکیزہ معاشرت، مسلمانوں کا رہن سہن رکھ رکھاؤ، اسلامی معاشرت، اس سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ معاشرت ختم تو اسلام ختم، اور اسلام ختم تو مسلمان ختم. تھوڑی کہ اسلام ختم ہو جائے گا تو مسلمان بچیں گے. فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو قوم اپنی معاشرت پر مجتمع نہیں رہتی ایسی قوم مردہ ہو جاتی ہے.
معاشرت پر جمع رہنا، اپنی معاشرت کو سنبھالنا. دو چیز بازار میں تیار آئی ہے معاشرت کو بگاڑنے کے لیے. تیار غذائیں آئی ہے تاکہ مسلمان وہ حرام غذاؤں کو استعمال کرے، اس کی عبادت اور دعا مردود ہو جائے. کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا. پیکنگ تیار غذائیں، اور ہم بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں پوچھتے بھی نہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے. اور تیار لباس آئے، آپ دیکھو بچوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے تیار لباس، تاکہ مسلمانوں کی معاشرت ختم ہو جائے. باطل اس بات پر چوکنا ہے. یہ جتنے تبلیغ والے پھر رہے نا، پھرنے دو ان کو، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو لے لو. ہاں، ایسے لباس، ایسا نظام. ہم تبلیغ میں لگ کر بھی ہوش میں نہیں آ رہے اور ذمہ داری کا بوجھ نہیں لے پا رہے جو باطل نے لیا ہے. اسلامی معاشرت کی 3 بنیادیں. اسلامی معاشرت کی 3 بنیادیں: پاکیزگی جسے طہارت کہتے ہیں، سادگی اور حیا. الحیا شعبۃ من الایمان، البذاءۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان. تینوں جو معاشرت کی بنیادیں ہیں وہ ایمانیات پر ہیں. آپ دیکھیں، حیا، سادگی اور پاکیزگی. ذرا دھیان سے سننا بات کو. آپ تو ایسا سوچ رہے ہیں کہ بھائی بھیا بیان پورا کر لیں، ہم اپنی نیند پوری کر لیں. کوئی ان کو بھی چلاتے ہیں، ذرا اچھے سے چلاتے ہیں. کتنی بنیادیں ہیں؟ تو اپنی اس محنت میں معاشرت کو سنبھالنا ہے، اور مستورات کے کام کے بغیر یہ معاشرت نہیں سنبھالی جا سکتی. دوسری چیز، ہر گھر میں اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا ہے. کوئی گھر نہ بچے، کوئی فرد نہ بچے. اس لیے ہر گھر میں اعمال. مدینے کا ہر گھر عمل سے بھرا ہوا تھا اور اسباب سے خالی تھا. ہمارے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اعمال سے خالی پڑے ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم میں ہیں، اور تعلیم میں پوری بات سنی اور پوری بات گھر میں لائے. ان کے پاس کتاب نہیں تھی، ادب تھا، اور پوری باتیں پہنچاتے تھے. ہمارے یہاں کتاب ہے لیکن ہم تعلیم نہیں کر پاتے. ہر گھر میں دنیا کا ہر سبب آ گیا لیکن اعمال نہیں آئے. دنیا والوں نے ساری چیزیں ساری دنیا میں پہنچا دی، اور اب تبلیغ والوں نے اپنے محلے کے مسلمانوں کے گھر میں اعمال نہیں پہنچا. کتنے کی خوشامد کیا، جماعت میں نکل کے کتنوں کی خوشامد کیا. کتنے گھر میں تعلیم زندہ کر کے ہے 5 عمل کی. کہ بھائی آپ بتاؤ، 5 عمل کی تعلیم آپ نے کتنے گھر میں زندہ کی؟ ہر ساتھی اپنے سے سوال کرے. کتنے نئے مکانات تیار کر کے آئے؟ یہ دعوت کی محنت کے ذریعے ہر مسلمان کے گھر میں اعمال داخل کرنا. یہ مستورات کے کام کے ذریعے تینوں طبقوں کو داعی بنانا. امت میں کتنے طبقے ہیں؟ مرد، عورت اور بچے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تینوں طبقے میں ایک طبقہ بھی بے دین ہوگا تو دوسرے 2 طبقوں کو برباد کر کے رکھے گا. دیکھ لو، جن گھر میں ایک فرد ابا بے دین ہے تو عورت اور بچوں کا مشکل ہو گیا. عورت بے دین ہے تو مرد اور اولاد کا مشکل، اور اولاد بے دین ہے تو ماں باپ کا مشکل. سب سے پہلا حملہ عربوں پر بھی یہی کیا ہے کہ ان کی معاشرت بدل جائے. اندر حال کیا ہو گیا؟ سب سے پہلی محنت باطل یہ کرتا ہے. اور ہمیں اس محنت کے ذریعے، مستورات کے کام کے ذریعے پاکیزہ معاشرت کو سنبھالنا ہے. جو بھائی کرو گے کوشش. اور دوسری چیز، ہر گھر میں اعمال داخل کرنا ہے. اور تیسری چیز، ہر فرد امت کو داعی بنانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو آپ اٹھا کر دیکھو، تینوں طبقہ کیسی قربانی دے رہا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا علیہ السلام. جبرائیل آ گئے اور اللہ سے اجازت لے کر آئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الیک فلا. اے جبرائیل، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، تو اللہ کا حکم لایا تو پورا کر لیں. جبرائیل علیہ السلام نے
پوری بات کی کوشش کی کہ آپ اگر کہو ہم سارا کام کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے واسطے کو ہٹا دے گا تو اللہ براہ راست اپنے بندے کی مدد کر کے دکھائیں گے۔ اب جبرائیل کو استعمال نہیں کیا، آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علیہ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا۔ یہ ہے مائی حاجت کا نمبر آیا، بچے کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لپک کے اٹھائی بچے کو، دوڑ لگائی۔ عورت کے اندر اپنے بچے کی کیسی قدر ہوتی ہے ہر ماں جانتی ہے، مرد کو کیا پتا ہوتا ہے، لیکن ایسے بیاباں جنگل میں بچوں کو پالیں گے کیسے؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پیچھے دوڑ لگائی، وہ سواری پر تھے، وہ جا رہے ہیں، بات کرنا منع تھا، 3 میل تک دوڑی ہے، خدائی ایک علاقہ ہے جہاں زمزم ملتا ہے، وہاں تک دوڑی۔ وہاں جا کے اللہ نے دل میں بات ڈالا، ارے یہ نبی ہے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ تو وہاں پوچھا اللہ ہمارا کہاں جا، اے ابراہیم کیا تمہیں اللہ کا یہی حکم ہے؟ بس سر کو ہاں کے اشارے میں ہلایا، بات چیت نہیں کرنا ہے، ترتیب نہیں دینا۔ ایک دم سے رک گئی، حالانکہ دوڑتا ہوا آدمی کیسے رکے، لیکن رک گئی اور کہنے لگی اللہ، اگر یہ بات ہے تو آپ جائیے، اللہ کا حکم آبادی کے لیے ہوتا ہے، بربادی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں میں حوصلہ ہوتا ہے، عورتوں میں بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائی ہاجر کے واقعے کو بیان کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورتوں میں ایسا تحمل، ایسا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے کہ شوہر بھی نہ ہو، کوئی جوان بیٹا، کوئی محرم بھی نہ ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بیواد غیر ذی ذرا میں رہنے کو تیار ہے۔ لیکن ماں ہے نا، بچے کی بھوک تڑپاتی ہے تو دوڑ لگائی ہے کہ صفا کے اوپر چلے گئی کہ دیکھو کہیں کوئی پرندہ نظر آئے تو کوئی پانی، کوئی کھانے کا سامان نظر آئے، کچھ نہیں۔ پھر نیچے آئی تو وہاں ایک نشیبی علاقہ تھا، وہاں تیز دوڑ لگائی کہ میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بچے کو بھی دیکھنا ہے اور دور بھی جانا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ایک پر مارا، وہاں سے زمزم نکلا تو یہ سفید پوش نظر آیا، یہ صفا پر مروہ پر تھی۔ دوڑ لگائی کہ میرے بچے کے پاس کون ہے، نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ وہ تو جبرائیل سے چلے گئے، وہاں دیکھا تو پانی، عبرانی زبان میں زم زم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ ریت اور پتھر سے روکنے لگی، پانی کی رکتا ہے اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں اما عائشہ کو کہا، عائشہ اللہ کا ارادہ زمزم نہر کے ذریعے سارے عالم میں پہنچانے کا تھا، لیکن مائی حاجر کی قربانی پر، ان کے بول پر اللہ نے پانی کو روک دیا۔ قربانی دیا، نمبر آیا بچے کا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ بچہ کہہ رہا ابا بچے کا کیا خیال ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے آپ پورا کیجیے۔ بچہ لیٹ گیا، آسمان میں توڑم، جبرائیل علیہ السلام لے کے دوڑے سواری کہ بھائی اس کو ذبح کرنا ہے، اور وہیں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے پہچان لی آواز جبرائیل کی ہے، اٹھا کے سر دیکھا تو وہ تو دوڑ کے دمبا لے آ رہے ہیں اور لا کے پڑک کے جلدی سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ٹھیک ہے اللہ اکبر، لیکن لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بڑے اللہ ہی ہیں۔ تو بچے نے دیکھا جبرائیل اور ابراہیم علیہ السلام کیا ماجرا ہے، اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائے، سیدھا اٹھ کے بیٹھے، دیکھا تو دمبا ذبح ہے، سمجھ گیا کہ دونوں اللہ کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اسماعیل علیہ السلام اللہ اکبر، تم دونوں صحیح کہتے ہو، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تعریف جبرائیل ابراہیم کی نہیں ہے، تعریف اللہ کے لیے۔ یہ قربانی کا عمل زندہ ہوا اور میری جان اللہ نے بخشی۔ بس میں آ رہی یہ تینوں طبقے کی قربانی، بیک وقت جان دینے تک کی قربانی پر تینوں طبقے کو اٹھانا، یہ محنت ہے مستورات کے کام۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے ہر مسجد سے مستورات کی جماعت بنے، بلکہ فرمایا ہم تو چاہتے ہیں ہر خاندان سے جماعت بنے اور ملکوں کے لیے بنے۔ نیت کرو ہم مستورات کی جماعتیں ملکوں کے لیے بنائیں۔ یہ جو میں نے 3 کام کہا نا قابو کرنے کے لیے، ہر فرد امت کو داعی بنانا، ہر گھر میں اعمال قائم کرنا، اور ہر جگہ مسلمانوں کا معاشرہ قائم کرنا، اس کے لیے یہ 3 کام کرنا پڑیں گے۔
پہلا کام خروج ہے مستورات کے ساتھ. یہ تو بہت آخری درجہ ہے کہ بھئی 2 مہینے مردوں میں لگا کے تیسرا مہینہ مستورات میں تقاضا آ جائے تو ابھی آپ جا کر اگلے دن جا سکتے ہیں. خروج بڑھاؤ کہ بھائی فکر کریں گے. ہر ذمہ دار ساتھی اس کی فکر کرے. اپنی مسجد میں دوسرے ساتھی کو پوچھے کہ کیا ہوا آپ کا 2 مہینے مردوں میں گئے تھے, اب تیسرے مہینے مستورات میں جاؤ. وہ کہ اہلیت تو عذر ہے تو بھائی امی کے ساتھ جاؤ. بھائی شادی نہیں ہوئی ہے اب امی کے ساتھ جاؤ, خالہ کے ساتھ جاؤ, پھوپھی کے ساتھ جاؤ, نانی دادی کے ساتھ جاؤ. شادی شدہ بہن بھی جا سکتی ہے. آپ اس کے محرم ہیں, آپ جا سکتے ہیں. تشکیل کرو, ہر ساتھی کو اس پر تیار کرو کہ بھائی کریں گے اہتمام. مستورات کی محنت کر کے عورتوں کو تیار کرے کہ وہ تیسرے مہینے کم سے کم تو ضرور چلی جائے. پہلا کام. اور اللہ جزائے خیر حضرت کو مشورے کے ساتھ ایک چیز طے کی, کام کی نزاکت کو اور کام کی رفتار کو دیکھ کر جب مستورات کا کام بہت آگے جا رہے ہیں تو یہ طے کیا کہ بھئی جس مستورات میں جماعت میں ایک بچی 3 دن لگاتی تھی والدہ کے ساتھ 3 مرتبہ لگا لے وہ عشرے میں جا سکتی ہے. جوان بچیاں جانا شروع ہو گئی, اللہ کا فضل. اور بڑی استعداد ہوتی ہے, بچیاں پڑھی ہوئی بھی ہوتی ہے. بعض مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن لگا کے عشرے میں چلی جائے. ایک جماعت میں پہلے ایک خاتون کو زائد جانے کی گنجائش تھی, مگر کام اتنا رفتاری سے بڑھ رہا ہے, عورتوں کی خوبیاں اتنی ظاہر ہوتے جا رہی ہے تو اللہ کے فضل سے اس کی اجازت دی. 3 دن میں اور 10 دن میں 5 مرد 7 عورتیں بھی جا سکتی. 5 مرد 7 عورتیں بھی جا سکتی. اللہ کے فضل سے آسانی ہو رہی ہے. آپ حضرات اس بات کی فکر کریں, ہماری یہ بہنیں اس بات کی فکر کریں کہ جاتے ہی اس کام کا رخ بنے کہ اپنے محلے سے, اپنے خاندان سے, اپنے پڑوسیوں سے ملاقات ہو, بس ان کو اللہ کے راستے میں نکالو. مستورات کی جماعتیں بناؤ, ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے, ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں, ابھی ملیشیا میں بھی فرما رہے تھے, ہمارا ہدف ہے ہر مسلمان کے گھر پر مستورات کی جماعت داخل کر دو. ہمارے ملک میں کوئی گھر نہیں بچنا چاہیے جب مستورات کی جماعت کا داخل ہو. نیت کریں گے, اللہ آسان کرے گا. کیا کرنا ہے؟ مسلمان کے ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل کرنا ہے. داعی بھی بنانا ہے, گھر کے اعمال قائم کرنا ہے. تو پہلا کام خروج ہے اور دوسرا کام ہر مسلمان کے گھر میں مستورات کی جماعت داخل کرنا. اور تیسری بات, ہر جگہ ہفتہ واری تعلیم کو شروع کرانا. چاہے 15 مکان ہو, کسی گاؤں میں 10 مکان ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے. بنگلور شہر کے قریب ایک جماعت گئی, گاؤں والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی مسلمان نہیں. اللہ کرنا درخت کے نیچے بچے پڑھ رہے تھے, دیہات کا درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے. تو بچوں نے بلا کر پوچھا کون کون بچہ مسلمان ہے, ادھر آؤ. تو 5-7 بچے آ گئے. کس گاؤں میں رہتے؟ کہا اسی گاؤں میں رہتے. کہا چلو ہم کو ملاقات کراؤ. ان بچوں کے راستے سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کئی گھر اس محلے میں مسلمان ہیں. عجیب حالات. تو 10 گھر ہو, 5 گھر ہو, 15 گھر ہو, بس اتنا آسان ہے کہ بھئی مسجد کی جماعت مشورہ کر لیتی ہو اور 2 عورتوں کا عشرہ یا کچھ وقت زیادہ اور 3 عورتوں کے 3 دن لگے ہوں. بس ہفتہ واری تعلیم کی اجازت لے کے ذمہ داروں سے مشورے سے تعلیم شروع کرو. کہ بھئی کرو گے فکر, ایک تعلیم آپ کے ذریعے شروع ہو گئی, کتنی خیر وجود پہ آئے گی آپ کو اندر ہے. ابھی بعض مرتبہ ایسا ہو رہا ہے, ایک جگہ پر 9 عورتیں, 10 عورتیں عشرہ لگائی, چلہ لگائی ہو گئی, اور 15 عورتیں 3 دن لگائی ہو گئی, 15-20. اور تعلیم وہی ایک چل رہی ہے جیسے پہلے چل رہی نہیں. وہاں تو شرائط اب بڑھ گئے نا, یعنی شرائط آسان ہے نا, تو قواعد بڑھ گئے. تو قواعد بڑھ گئے ہیں تو اب آپ 2-2, 3-3 عورتوں کو دیکھ لو, کون سی گلی میں, کون سی بلڈنگ میں, کون سے محلے میں, کون سی سمت میں, آپ اس کا نظام بنا کر ہفتہ تعلیم بڑھا لو. ابھی بمبئی کے اندر ایک کارگزاری آئی ایک حلقے کی, انہوں نے 32 جگہ تعلیم بڑھا دی. 32 جگہ ایک دم سے. ابھی سفر میں تھے, کارگزاری ماشاء اللہ محنت کر رہے لوگ. تو ان کو جب یہ بات بتائی گئی کہ بھئی 2 عورتیں عشرے لا لی یا اس سے زیادہ, اور 3 عورتوں کے 3 دن لگے ہوئے ہوں, اور وہاں مسجد کی جماعت مشورہ کر لیتی ہے, بس تعلیم شروع کرو. آپ حضرات اس پر غور کرنا تو بہت جگہ تعلیم بڑھ جائے. اچھا تعلیم کا عمل کیا ہے؟ جو بھائی نظام الدین سے کہا گیا اس لیے کرنا ہے,
ایسی کہتے ہیں نا ہم لوگ، ہمارے اوپر سے جان ذمہ داری جان کے اوپر نہ پڑے، ہمیں نظام الدین کا نام لے لیا، ہو گئی چھٹی۔ تو جو لوگ نظام الدین سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا، اور جو نہیں محبت کرتے انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا شروع کر کے رکھا ہے۔ تو زیادہ تو وہ لوگ ہیں نا جو جانتے نہیں اسلام کو، نظام الدین کو، وہ تو ہمیں بتانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عورتیں آئی مسجد نبوی میں، کہا حضور آپ نے مردوں کے لیے رات و دن دروازہ کھلا رکھا ہے، ہم عورتوں کے لیے کیا دین کی تعلیم ہم کیسے لیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو ان عورتوں میں کتنی طلب ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں جگہ فلاں دن فلاں وقت تم جمع ہو جایا کرو، میں وہاں آ کر تعلیم دے دیا کروں۔ تو اب تو تعلیم کب شروع ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی۔ آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا میری بات، آپ کی جماعت کو یہ سمجھانا، ابھی آپ کی جماعت میں کچھ افراد ایسے ہیں جو بیچارے ہوش میں نہیں ہیں، ان کو سمجھانی ہے یہ دلیل سمجھے نہیں۔ آپ کو ذمہ داروں کو ذمہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاؤ، اور پھر لے جا کر اپنے علاقے والوں پر محنت کر کے وہاں والوں کو بھی سمجھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے چپل یا جوتی جو بھی ہو پہنی اور پہنچی ہفتہ والی تعلیم میں کہ اب حضور نہیں رہے، اب تعلیم ہم سنبھالیں گے، ازواج مطہرات تعلیم سنبھالیں گے۔ ذمہ داروں کے ذمے ہے کام کو صحابہ کے طریقے سے پیش کریں۔ تو یہ تین کام کرنے ہیں۔ ایک تو مسجد خروج مستورات کا بڑھاؤ کہ بھائی کرو گے فکر، اور دوسرے یہ فکر کرنا ہے کہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت داخل ہو جائے۔ اب ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، اب وہ تیار کرے گی اپنی اماں کو، اپنی بہن کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھوپھی کو کہے گی، ان سے ملنے جلنے والی دیورانی جٹانی جو بھی گھر کی عورتیں ہیں ایک ایک کو تیار کرے کہ تم اپنے گھر پہ مستورات کی جماعت کا قیام کراؤ۔ مردوں کو دعوت دیں، اپنے جن کے آپ محرم ہیں آپ ان کو دعوت دیں، خالہ پھوپھو نانی جو بھی دادی ہوتی ہے۔ اس طرح گھر گھر مستورات کی جماعتیں داخل ہیں۔ اور تیسری چیز ہفتہ والی تعلیم۔ یہ سارے کام قابو کرنے کے لیے اپنے کو 6 مہینے میں ایک جوڑ رکھنا ہوتا ہے، اس کو قدیمات کا جوڑ کہتے ہیں، پرانی عورتوں کا جوڑ۔ اس کا جوڑ قدیمات کا جوڑ ہوتا ہے، قدیمات کا جوڑ پرانی عورتیں جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگے، عشرہ لگا، چلہ لگا، ان کا مستورات کا ان کے محرم کے ساتھ 6 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہوگا۔ یہ اہتمام سے کرو۔ جن جن حلقوں میں نہیں ہوا، جن جن علاقوں میں نہیں ہوا، آپ ذمہ داروں کو مل کر تیار کرو، چاہے ہم مردوں کی جماعت میں جائے تو بھی اور چاہے مستورات کی جماعت میں جائے تو بھی اس کی فکر دلایا کریں، اور اپنے مقام پر ہے تو وہاں بھی۔ یہ قدیمات کا جوڑ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھو اس میں سب سے پہلے آدھا گھنٹہ مردوں میں تعلیم، آدھا گھنٹہ مستورات میں تعلیم، فضائل تبلیغ منتخب سے تعلیم کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ بھائی مرد بہت اچھا پڑھ لیتا ہے تو مائک سے پڑھ لے۔ اس جوڑ کی تاریخ کا تعین آپس کے مشورے سے کرو۔ کتنے جوڑے ہوں بھائی، 25 ہو، 30 ہو، کہیں مجبوری ہے بھائی 35-40 ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ سے لگتا ہے تو 50-60 ہو گئے تو 2 جگہ کر لو۔ بہت بڑا مجمع نہیں جمع کرنا، ورنہ آپ کی محنت بھی نہیں ہو پائے گی اور تشکیلیں اور وصولیابی بھی نہیں ہو پائے گی۔ قدیمات کے جوڑ، جس کو آپ کو جوڑنا ہے نا، مرد ان کو ملیں گے، ہماری بہنوں کو افطاری تعلیم میں ملے گی، ان کو تیار کریں گے، مرد مردوں کو تیار کریں گے، مردوں کو مسجد میں لاؤ اور سمجھاؤ وہ جوڑ کے پہلے کہ دیکھو اپنے کو بیرون کی جماعتیں بنانی ہے، چلے کی جماعتیں بنانی ہے، آپ کا 2 مرتبہ مستورات میں چلہ لگا ہے، آپ بیرون جا سکتے ہیں، اب آپ تیار ہو جائیں۔ جوڑ سے پہلے تمام ساتھیوں کو تیار کرنے کہ بھائی کرو گے انشاءاللہ، اور پر کرے گا ایسی محنت، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ پہلا کام یہ آدھا گھنٹہ فضائل تبلیغ سے تعلیم منتخب سے، اور مردوں میں عورتوں میں اب جب ہو جائے ایسا پرانا ساتھی جو نظام الدین آیا ہو، یہاں سے باتیں سنا ہو، مستورات کے ساتھ ملکوں میں پھرا ہو، بات سمجھا لیتا ہو، تقاضے مستورات کے کام کے اس کے سامنے ہو، وہ ساتھی بات کرے۔ یہ 6 صفات کے دائرے میں ہی بات ہوتی ہے، ہماری بات تو ادھر ادھر جاتی نہیں۔ ایمان کی باتیں ایمان کے فضائل کے ساتھ، ایمان کے واقعات کے ساتھ، صحابہ نے صحابیات نے کیسی قربانی ہے، جیسے حضرت سمیہ کا واقعہ ہے، جان دے دی لیکن ایمان نہیں لیا۔ فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن ایک دم ڈٹ گئی، عمر تم مارتے ہو مار لو، ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے چاہے تم ہماری جان لے لو۔
یہ بات سمجھنا ہے کہ کلمات کے جوڑ میں جو بیان کا رخ ہوگا نا وہ سمجھایا جائے کہ ایمان کی محنت کیا ہے. مرد محنت کرے ایمان کی تو ایمان بنے, عورتیں محنت کریں گی ایمان کی تو ان کا بنے گا. اس طرح ایمان کے حلقے کس طرح لگائے جاتے تھے, گھروں میں کس طرح لگائے جاتے تھے, کیسے مائیں اپنے بچوں کو ایمان کی باتیں سکھلاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوٹے سے بچے کو ایمان سکھلا رہے ہیں. حضرت عباس کے لڑکے ہیں نا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما, ان کو اپنی سواری پہ بٹھا کر ان کو ایک ایک کلمہ سکھا رہے ہیں. احفظ اللہ یحفظ, اذا سألت فاسأل اللہ, اذا استعنت فاستعن باللہ. ایسے ایک ایک جملہ ایمان کا سکھا رہے ہیں. جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا, جب بھی مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. ایسے ہی تو ایسے واقعات اور ایسی چیزیں بتا کر اب اعمال کی طرف بتاؤ کہ نمازوں کا کیسے اہتمام تھا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو دیکھیے کتنی لمبی ہوتی تھی. تہجد کی نماز میں 5 سپارے پڑھ لیتے تھے. 7 منزلیں ہیں نا قرآن پاک میں, تو 7 دن میں, 1 ہفتے میں پورا قرآن ہو جاتا ہے. ہم دیکھ کر بیٹھ کر نہیں پورا کر رہے اور آپ نماز میں پورا کر. ایک دن آپ انصار کے پاس ذرا دیر سے پہنچے. کہا انصار نے, کیا آپ آج دیر سے آئے؟ آپ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت کا معمول تھوڑا رہ گیا تھا, وہ پورا کر کے آئے. ہمارا عملہ, ہماری کام کرنے والی بہنیں اپنی نمازوں کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, تسبیحات کا ہے. اللہ کے راستے میں آپ نے کیسے تہجد ہے, اشراق, چاشت, اوابین ہے, تلاوت ہے, ذکر, تسبیحات ہے, معمولات, صبح شام کی دعا, کس طرح اہتمام کر رہے تھے آپ اللہ کے فضل سے. یہی ماحول اپنے یہاں گھر میں بنے, اس کو سمجھانا ہے. ایسے یقین تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ, 3 آدمیوں نے آ کر کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کا گھر جل رہا ہے, اور یہ اطمینان سے کہہ رہے میرا گھر نہیں جل رہا. چوتھے نے آ کے کہا آپ کی دیوار کے پاس آ کے آپ بجھیے. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اللہ میرا گھر کیسے جلا دیں گے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا تم کو اتنی ضرورت کیسی ہو رہی, یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہو. کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی تھی, اس دعا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ پاک اس کا نقصان نہیں ہونے دیں گے. جب اللہ نہیں ہونے دیں گے تو کون کر لے گا. یہ باتیں سمجھانے کی ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بنایا, اعمال کی کیسی پابندی, تلاوت کا کتنا اہتمام, تاکہ یہ ساری خواتین اچھے سے سمجھیں. اور پھر اس کے بعد اخلاق اور خدمت کے راستے سے بات سمجھائی جائے کہ کیسے صحابیات اپنے گھر میں جی خدمت کا جذبہ رکھتی. حضرت فاطمہ 2 جہاں کے سردار کی بیٹی ہے جی, لیکن اپنے ہاتھوں سے کام کاج کر رہی ہے. حضرت اسماء اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لا رہی ہے. حضرت زینب کیسی قربانی دے رہی ہے, کیسی سخت حالت کے اندر وہ آئی ہے ہجرت کر کے. قربانیوں کو بتاؤ, خدمت اور ماحول کا کیسے مزاج بنا ہوا تھا گھروں کے اندر. اما عائشہ کتنی بڑی عالمہ ہے اور اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہے. عابدہ, زاہدہ, عالمہ جی تقوی میں, اور کیسا اللہ نے کمال دیا تھا, ایسا اللہ کا خوف تھا, روتی تھی, اس کے باوجود گھر کے کام کاج خود کرتی. یہ گھر کا ماحول بنانا ہے. خالی رہنا تو گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے, اور خدمت سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے. گھر کا ایک ماحول بنایا جائے اعمال کا. 5 عمل کی تعلیم کا ماحول گھر میں بن جائے گا اگر ایک خاتون گھر کی فکر لے لے کہ گھر پہ تعلیم کرنا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور پھر عروج کو خوب سمجھایا جائے, اللہ کے راستے کے نکلنے کے فوائد. تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا لیلۃ القدر میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے سے بدل جا دیتا ہے. موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ کے راستے میں جو تکلیف, ناگواریاں, جو گرمی برداشت کر رہے ہو, جو بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو, یہ سب اللہ تولیں گے قیامت میں اور سب کا بدلہ عطا فرمائیں گے. ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے جماعتیں واپسی پر خوش ہوتی ہے نا, ایسے اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے خوش ہونے لگے گی, اس دن سے میرا کام شروع ہو جائے. تو سمجھاتے رہے اللہ کے راستے میں جان دینے کے جذبے سے جاؤ, شوق شہادت لے کر پھرا کرو. اللہ کے راستے میں
کیا لے کے پھرا کرو؟ شوق شہادت، اللہ کے راستے میں جان۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، تم سننے لگو ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں جا کر جان دے رہی ہے اور قبریں بنا رہی ہے، تم یقین کر لینا اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی جماعتیں جاری ہے، جیسے صحابہ کی جماعتیں جاتی تھی اور قبریں بنتی تھی، مردوں کی بھی بنی قبریں، عورتوں کی بھی بنی۔ اللہ کا فضل ہے، ملکوں سے لوگ۔ اس لیے ہمارے سارے ساتھی اور ہماری ساری بہنیں اس بات کو اچھے سے سمجھے کہ یہ جوڑ کا مقصد ہے نقد جماعتیں بنانا ہے، قربانیوں کے واقعات سنانا ہے، دعوت کے فضائل سنانا ہے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہیں، آپ تکیے پہ ان کے گھر میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ مسکرائے، کیا بات ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میری جماعت سمندر کا سفر کرے گی اور پانی کے جہاز پر ایسے سوار ہو کر جائے گی جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر خوشی خوشی بیٹھتے ہیں۔ ادعو اللہ ان یجعلنی معہم، دعا کر دیجیے میں بھی اس جماعت میں چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم کو اللہ اس جماعت میں لے جائیں گے، دعا دے دی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ مسکرائے، کہا کیا بات ہے؟ پھر یہی کہا تو کہنے لگے اب تو میرے لیے دعا کر دیجیے میں اس جماعت میں بھی جاؤں۔ آپ نے فرمایا انتی من الاولین ولستی من الآخرین، تم پہلی جماعت میں جاؤ گی، بعد والی میں کیسے جاؤ گی؟ اب یقین ہے کہ پہلی جماعت میں مطلب میرا کام ہو جائے گا، پھر بھی اللہ کا فضل ہوا۔ یہ بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کے چلے گئے، اللہ کا کرنا ام حرام بنت ملحان کا نکاح عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، اور پھر وہ جماعت میں گئے، اس جہاز پہ بیٹھے اور سائپرس قبرص جسے کہتے ہیں اس ملک کے اندر گئی، اور کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی ساتھ تھی اس جماعت میں۔ اور جب یہ جماعت کام کر کے لوٹ رہی تھی تو گھوڑے کی سواری پر تھی، وہ سواری بھدک گئی، اوپر سے نیچے گری، گردن ٹوٹی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور ان کی قبر وہیں بن گئی۔ لکھا ہوا ہے وہاں پر قبر مرأۃ الصالحہ، نیک خاتون کی قبر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کو لے کر چل رہے ہیں، 2 بیویاں ہیں، بچے ہیں، سب کو لے کر گئے اردن، اور وہاں پر اللہ کا کرنا ایسے انتقال کا نمبر آیا کہ دونوں بیویاں ایک دن انتقال ہوئے، ایک ہی قبر میں دفنایا گیا، اور باپ بیٹے کی قبر بازو میں بنی ہوئی، بازو بنا۔ صحابہ کا مزاج تھا اللہ کا۔ ایسے واقعات قربانیوں کے سنا سنا کر یہ قدیمات کے جوڑ میں تیار کرنا ہے۔ صحابہ کے صحابیات ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے 7 مرتبہ غزوات میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی، ایک خاتون ہے اور 7 مرتبہ ایک مجموعہ تھا عورتوں کا، وہ اللہ کے راستے میں مستقل جانے کو تیار رہتا تھا۔ ہمارے کام کرنے والے ایک ساتھی ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا میری بیوی کہہ رہی تھی کہ ساری دنیا میں تو تم لوگ ارتداد سنا رہے ہو اور ہم کو کہتے ہو 3 مہینے میں ایک مرتبہ نکلو، ارے مجھے تو ہر ہفتے جماعت میں لے کے نکلو، میں تیار ہوں۔ عورتوں کا جذبہ ایسا بن رہا ہے، اللہ کا دین دنیا سے مٹ رہا ہے اور ہم اپنے راحت آرام میں لگے ہیں، چلہ لگا کے خوش ہو گئے، چلہ لگا کے بیٹھنے کے لیے تھوڑی بھیجا جا رہا ہے۔ جیسے پہلی تشکیل آپ کی ہوئی تھی، کسی علاقے میں آپ جا کر آ رہے ہو نا، ایسے نظام الدین سے گویا کہ تشکیل ہو رہی ہے آپ کی کہ آپ اپنے علاقے میں جا کر کام کریں گے۔ جیسے قبائل آتے تھے اردو کے زمانے میں تو آپ ان کو اپنے علاقے میں کام کے لیے بھیجتے تھے، آپ یہ سمجھ لو ہم کام کے لیے جا رہے ہیں اور تیاری کے لیے جا رہے ہیں، اور جب تک وہاں رہیں گے مقامی کام کرتے رہیں گے، تو بھی کرو گے نا ایسا انشاءاللہ۔ ایسے واقعات سناؤ اور اس کے بعد ہم ملکوں کے حالات بھی بتائیں، کتنے مسلمان ہیں جو اسلام سے نکل گئے اور کتنے عرب ہیں جو مرتد ہو گئے، ایسے ملک اور ابھی بھی حالات ایسے۔ اس لیے یہ مجمع اس بات کو اچھے سے سمجھے ہمارے ساتھی، قدیمات کے جوڑ میں یہ ساری باتیں سنا کر اب تشکیل کرو۔ اب تشکیل کیسی ہوتی ہے اپنے پاس بتا بھائی کون کون تیار ہے؟ نہیں، یہاں تشکیل ایسی نہیں ہوگی، یہ سب تیار ہو کر آئے ہیں، آپ نے محنت کی ہے، مردوں پر مردوں نے، عورتوں پر عورتوں نے محنت کی۔ اب عورتوں میں اعلان کر دو بھائی آپ جو ہے تشکیل میں لگ جائیں۔ اب یہ بہنیں ان کی تشکیل میں پہلے دعوت کے فضائل، صحابیات کی قربانیاں، اب اس کے بعد تشکیل کرے گی، جن کے 2 چلے لگے بیرون کے لیے، اور جن کا جو ہے ایک چلہ لگا ہے دوسرے چلے کے لیے، اشرہ لگا ہے چلے کے لیے، 3 بار 3 لگے اشرے کے لیے، پوری تشکیل کی ترتیب بنائیں۔
اور مستورات پرچہ بنائیے، ان کو ترغیب دیں گی گھر پہ جماعتیں لینے کے لیے، ہفتہ تعلیم میں آنے کے لیے. اور ادھر مرد جو ہے وہ اس طرح تشکیل کریں گے کہ مردوں کو 3 حصوں میں بٹھاؤ. جن کے 2 چلے یا بیرون لگے ہیں ان کو الگ بٹھاؤ، ان کو بیرون کی تشکیل. جن کا 1 چلہ لگا ہے یا اشرے لگے ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھاؤ، ان کی دوسرے چلے کی تشکیل ان کی پہلے چلے کی. اور جن کا 3 بار لگا ان کو الگ بٹھاؤ، ان کی اشرے کی تشکیل. میری بات سمجھ میں آئی؟ قواعد کے پرچے 7 ہو، بیرون دوما کے اور مستورات چلے کے، تاکہ پورے قواعد اسی وقت میں لکھو اور پوری تشکیل کر دی. اب 3 کام کرنا ہے: جماعت بندی، تاریخ کا تعین اور خرچ کا تعین. آپس کے مشورے سے یہ تینوں کام کرنا ہے. جماعت بندی کرو، جماعت بناؤ، اور خرچ طے کرو اور تاریخ طے کرو، اور قواعد کا پرچہ لکھ کر اپنے مشورات کے ذمے دے دو. اب وہ یہاں پر بھیجیں اور یہاں سے رخ مل جائے، مہنگا شروع کر دو وصول کرو. کہ بھائی کریں گے ایسا؟ یہ جو پرچے مستورات میں سے ہے اس کو بھی دیکھ لو، اور یہ سارے پرچے عورتوں کو بھی سنا دو. یہ 4 جوڑے تیار ہیں، اور یہ نام ہے، یہ تاریخ ہے، اتنا خرچہ ہے، ماشاءاللہ کھلے خرچ کے لیے. اور اس طرح جلے کی جماعت ہے یا اشرے کی جماعت ہے، سارا پرچہ سنا دو تاکہ وہاں عورتیں مل جائے، وہ بھی دعا میں لیں. اس کے بعد چند باتوں کو بہت اہتمام سے سمجھانا ہے کہ ہفتہ واری تعلیم میں اور جماعتوں کی نصرت میں ان پرانی عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے. شوق دلاؤ اپنے گھروں پہ مستورات کی جماعتیں کیسے صحابہ کے گھر والے لیتے ہیں. منتخب احادیث میں 190 نمبر کی حدیث فضائل تبلیغ میں موجود ہے. قبیلہ بنو عبد القیس آیا اور مدینے والوں کو دیا. 1 ہفتے کے بعد ان کا امتحان لیا، کیسے پایا؟ کہنے لگے بڑے اچھے لوگ ہیں. اپنے گھر لے گئے، عمدہ کھانا کھلائے، صبح شام رات دن محنت کر کے قرآن سکھایا، آپ کی سنتیں سکھائی، آپ نے برکت کی دعائیں دی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت تک جو آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے، جو انصار کے لیے دعا ہے اس نصرت کرنے والوں کو قیامت تک ملتے رہیں گے. کہ بھائی نصرت کرو گے، ایک تو خود کے گھر پہ مکان پہ جماعت کا قیام مستورات کا، اور اپنے رشتہ دار اپنے پڑوسی گویا کہ ایک مسلمان کی خوشامد کر کے مستورات کی جماعت داخل کریں. حضرت نے فرمایا ہمارا ہدف ہے، یہ حضرت کی یہ دلی تمنا ہے، اور یہ ہمارا عملہ اور ہماری بہنیں اس بات کی فکر کرے کہ کوئی گھر نہ بچے جہاں مستورات کی جماعت داخل ہو. کوئی 3 دن کی جماعت آتی ہے نا، تو 2 دن ایک مکان میں ٹھہرا کر یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے 1 دن کسی نئے مکان میں ٹھہرا دو تاکہ ان کو بھی آسانی ہو جائے، وہ استقبال کر لیں. اس طرح اب یہ پوری بات سمجھاؤ. پرانی عورتوں کی ذمہ داری ہے. دیکھو نصرت کا بڑا حق آنے والی جماعتوں کے قدم جمانا ہے. ان کے قدم جمنا چاہیے، گھبرائے نہیں سردی سے گرمی سے. بھائی کہیں چاول کھانے والے روٹی لاتے، روٹی والے کا مختلف ہوتا ہے. پانی اچھا صاف ستھرا شہر میں تھا، دیہات میں ایسا تھوڑا نمکین. تو سارے مجاہدوں کو کرنے کے باوجود ایسے ان کا جی لگاؤ کہ ان کے قدم جم جائے. نصرت کا بڑا حق قدم کو جمانا، جماعتوں کے قدم جمانا. کریں گے سب ایسا فکر. پرانی عورتوں کی ذمہ داری ہے جماعت کے اعمال کا، آرام کا خیال رکھیں، اس کے آرام کو بھی نہ قربان کریں، اعمال کو بھی، ان کے عمل میں شریک ہو جائیں. اور دوسری ذمہ داری پرانی عورتوں کی ہے، جس گھر میں جماعت کا قیام ہو اس گھر کی عورتوں کو یہ محلے کی پرانی عورتیں فارغ کر دے. وہ پورا دن جماعت کے ساتھ ایسے رہے گویا کہ وہ بھی جماعت ہے. پھر جماعت تسبیح پوری کر رہی ہے تو گھر کی عورتیں بھی پوری کریں. جماعت کھانا کھانے بیٹھے وہ بھی بیٹھے. اور یہ پرانی محلے کی نصرت کرنے والی عورتیں یہ ان کے دسترخوان لگائے، تقسیم کرے کھانا، کھانا کھلائے، چپکے سے برتن اٹھائے، برتن دھو دے، صفائی کر لے. یہ محلے کی پرانی عورتوں کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بہن اپنے گھروں پر جماعت لینے کو ہر وقت تیار رہے، سب برداشت ہو. اور دوسری بات ان کا آرام اور ان کا کھانا وہ گھر جا کے ہوگا، نہ کہ وہاں کھائیں گے جا جماعت. محلے کی عورتیں پرانی بہنیں ہیں. پھر ان عورتوں کو دیکھو اگر 6 صفات بولنے میں کمزور ہے، حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ 6 صفات میں شریک ہو کر ان کو کام سمجھا. تعلیم میں کمزور ہے وہ سمجھا، عمل سے عمل بتاؤ، بیان اور مذاکرے کر کے نہ آ جاؤ. اور جس وقت کا جو عمل ہے ان کے لیے ان کو سہولت دو. ایک بات. دوسری بات یہ ہفتہ واری تعلیم، دیکھو بے اصولی تو کبھی کرنا نہیں اور گناہ تو کرنا نہیں. ہمیں سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. اس لیے کہ اگر تم نے حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
بے اصولی یا گناہ کیا تو ہفتے کے جو گشت ہے نا نبیوں والا عمل، اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی، تم پھرتے رہو گے تو ہدایت نہیں آئے گی۔ اس لیے گناہ اور بے اصولی سے تو بچانا فرماتے ہیں، جس دن یہ عمل ہے اس دن خصوصاً اپنے آپ کو بے اصولی سے اور گناہ سے، لایانی باتوں سے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر دعا مانگ کے ہفتہ تعلیم پہ جاؤ۔ جس بہن کے ذمہ کتاب ہے پہلے سے پڑھ کے نشان لگا لے، جس کے ذمہ 6 صفات ہے پہلے سے اچھے سے 6 نمبر کے حدیثیں پکی یاد کر لیں۔ ادھر ادھر کی باتیں سنی سنائی باتیں نہیں، بلکہ حدیثوں کے ذریعے ہر نمبر کو سمجھایا جائے، اس کی محنت دعا بتائی جائے۔ 6 نمبر کے ذریعے سے ایک کام یہ کرو، فضائل بتا کر خروج کی تشکیل کرو، ان کے محرم کی، پھر ان کے مستورات کا کہا جائے کہ محرم کے ساتھ نکلو، اور تیسرے گھر کے 5 عمل کی تعلیم کو سمجھائے۔ قرآن پاک کی تجوید کا حلقہ جس گھر کے اندر شروع ہو گیا، اس گھر کا ہر فرد سب سے بہتر لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہماری بہنیں بھی بہت اچھے سے سمجھے کہ ہفتہ تعلیم میں اور جو قدیمات کا جوڑ ہو رہا ہے اس کے بعد تشکیل میں، اور مرد بھی جو سمجھائے وہ اس کو سمجھائے، گھر کے 5 عمل کی تعلیم کو کتنا اہتمام سے کرنا تھا۔ یہ وہ اعمال ہیں اگر گھر میں آ گئے، جیسے ہمارے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے زمین والوں کے گھروں کو آسمان والے چمکتا ہوا دیکھیں۔ اس لیے ان اعمال کو ہر گھر میں قائم کرنا ہے۔ اور بھائی جیسے ماہانہ جوڑ میں کھانا نہیں ہے، کھا کر آؤ جا کر کھاؤ، ایسے قدیمات کے جوڑ میں بھی کھا کر آؤ جا کر کھاؤ۔ کوئی دیہات سے جوڑا آ گیا، کوئی دور 20-25-50 کلومیٹر سے، اب وہ کب جائے گا، کب کھائے گا، کب پکائے گا؟ بھائی کسی ساتھی نے کہا میرے گھر چل کے کھا لو، تو کوئی حرج نہیں، کرام کر لی۔ لیکن مستقل منع ہے اجتماعی پیسے جمع کرنا اور کھانے کا نظام بنانا۔ ماہانہ جوڑ اور قدیمات کے جوڑ میں قدر ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اس طرح اگر محنت کا ارادہ ہو تو اب جن کے 2 چلے لگے ہوں، اور جن لوگوں نے مستورات میں 2 چلے لگائے، وردوں نے 3-4 مہینے لگائے، اب یہ بیٹھ کر ترتیب بنائے جانے سے پہلے سب کی ترتیب بن جائے کہ بھئی اب کون سے مہینے میں اور کون سے ہفتے میں 3 دن لگانا ہے، کب عشرہ لگانا ہے، اور تقاضا آ جائے تو اس کے علاوہ لگانا ہے، اور جماعتیں آئیں تو اپنے گھروں پہ استقبال کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں اعمال کا ماحول جیسے اللہ کے راستے میں ہماری بہنوں نے اور ہمارے ساتھیوں نے اعمال کا ماحول بنایا، ایسے اپنے گھر میں عمل، تہجد، اشراق، چاشت اور وابی نہ چھوڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے، اے اللہ اس آدمی پر رحم کر جو تہجد کے لیے اٹھے، اپنے بیوی کو جگائے اور وضو کرنے کے بعد دیکھے بیوی میں سستی ہے، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکے، اور عورت اٹھے، عورت کے لیے رحم کر کے لیے دعا کی، وہ اپنے شوہر کو جگائے، وضو کرے، اگر دیکھے اس کے چہرے پر سستی ہے تو وضو کا پانی اس کے چہرے پر چھڑکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، رحمت کی دعا کی آپ نے۔ اس لیے اشراق، چاشت، وابی، تلاوت، تسبیحات، معمولات، جمعہ کے دن کے معمولات، مغرب کے بعد کے معمولات، فجر کے بعد ایک وقت کا عمل، ایسے گھر کو اعمال سے بھر دیں کہ بھائی کریں گے ایسا انشاءاللہ۔ اب جا رہے ہیں، جلدی سے تیاری کر کے واپس آ جانا کہ بھائی